کتاب میں صحائف اشرفی میں حیران رہ گیا، لکھا ہے حضرت صاحب جس علاقے میں جاتے تھے، مثلا کاٹھیا واڑ میں چلے گئے تو کاٹھیا واڑی بولنی شروع کر دی، کچھ میں آئے تو کچھی بولنی شروع کر دی، میمنوں کے پاس آئے میمنی، گجراتیوں کے پاس گئے گجراتی، پنجابیوں کے پاس آئے پنجابی، فارسیوں کے پاس گئے فارسی، جس علاقے میں جاتے تھے وہاں کی زبان بولتے تھے، حالانکہ کہیں سیکھی نہیں تھی۔ اور آپ نے پوری دنیا میں بڑے ملکوں میں سیر کی ہے، بڑا سلسلہ آپ کی پورے حالات لکھے ہوئے ہیں، اور کیسے بزرگ تھے ماشاءاللہ، اللہ نے بڑی شان فرماتے ہیں مجھ سے پہلے 19 بزرگ ہوئے ہیں شان والے، اپنا نام نہیں لیتے تھے، مطلب یہ کہ 20ویں خود تھے، اس شان کے جس شان کی 19 ہستیاں ان سے پہلے ہوئی تھیں۔ حضرت صاحب کے پاس مرید بیٹھے ہوئے تھے، کسی مرید نے کہا ہم نے پہلے ولیوں کی بڑی شانیں سنی ہیں، یہ کسی جانور کو ولی بنا کے دکھائیں تو مانے، کسی جانور کو، بندہ ہے نا سوچ جیسی آ جائے۔ امداد المشتاق میں تھانوی نے لکھا ہے حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ پر وقت آ گیا، یہ اللہ والوں پر وقت آتا ہے، آپ کو اتنا عطا ہوا دیکھ رہے ہیں، کوئی لینے والا ملے تو دوں، اتفاق سے اس وقت کوئی مرید پاس نہیں تھا، ادھر ادھر دیکھا کسی بھی کمرے میں کوئی نہیں تھا، اور کیفیت تھی کہ اس وقت کسی کو جو دیتے دے دیتے۔ حضرت صاحب دروازہ کھول کے باہر نکلے، سامنے ایک کتا جا رہا تھا، تھانوی لکھتا ہے حضرت نے کتے پہ نظر ڈال دی، اسی کو ہی کامل کر دیا، اس کا حال یہ ہو گیا کہ پورے شہر کے کتے اس کتے کا ادب کرتے تھے، اس پہ نظر پڑ گئی تھی، وہ بھی خاص ہو گیا تھا۔ تو ان کی نظر جس پہ پڑ جائے ہیں، آنا کے خاک را بنظر کی میاں کنند، یہ وہ ہیں کہ جس پہ نظر کر دیں، مٹی پہ نظر کر دیں سونا بنا دیتے ہیں۔ ان کی نظر میں اللہ نے وہ کمال رکھا۔ نظر لگنا مانتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، جب بری لگ سکتی ہے اچھی نہیں لگ سکتی، وہ بھی سمجھا دیتا ہوں۔ واقعہ یاد رکھنا، جانور کو ولی بنانے والا، آئیے پہلے آپ کو یہ بات سمجھا دوں۔ بو علی سینا، سینا بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، اصل سینا آغا خانی تھا، ویسے یہ میڈیکل سائنس کا موجد مانا جاتا ہے، کتاب القانون آج تک اس کی پڑھائی جاتی ہے، یہ سارے حکیم جتنے بنتے ہیں اس کی کتاب پہلے کتاب القانون پڑھتے ہیں، لیکن وہ اسماعیلی عقیدے کا تھا، بڑا پائے کا حکیم، رائل فزیشن تھا، شاہی طبیب، سرکاری ڈاکٹر۔ بادشاہ بیمار ہو گیا، چونکہ یہ بورڈ کا سب سے بڑا سربراہ تھا، ڈاکٹر بلایا اس کو، اس نے آ کے نبض دیکھی، تھوک دیکھی، نسخہ لکھا، دوا بنا کے بادشاہ کو دی، بادشاہ کو آرام نہیں آیا، بادشاہ کا معاملہ تھا، اس نے دوسرا نسخہ لکھا، دوسری دوا بنا کے دی، آرام، تیسرا نسخہ بدلا، آرام۔ بادشاہ نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھ پہ تجربے نہیں کرو، ہاں مجھ پہ مشق نہیں کرو۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا اللہ والے کو بلا۔ اس زمانے میں جو بزرگ تھے، مجھے یاد پڑتا ہے امام نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام یاد پڑتا ہے، ان کو بلاؤ۔ جب تک دنیا سے فراغت نہیں ہوتی اللہ والے یاد، پہلے آزما لیا، اب جا رہے ہو، پہلے ہی آ جاتے تو مشکل حل ہو جاتی، مگر ڈاکٹر کے پیسے جس کی جیب میں ہوں وہ تو جانا ہی ہے نا۔ حضرت صاحب کو بلایا، حضرت صاحب تشریف لے آئے، بادشاہ کے پاس مسند رکھی، آپ بیٹھے، حضرت صاحب کچھ پڑھنے لگے، وہ بو علی سینا بھی پاس کھڑا دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے، حضرت صاحب نے، پیر صاحب نے منہ میں کچھ پڑھ کے دم کرنا چاہا، اس نے مذاق اڑایا، ابو علی دیکھو اس فقیر کو، یہ منہ میں کچھ پڑھ رہا ہے، ابھی یہ پھونک مارے گا تو اس کی پھونک سے کیا ہوگا، پھونک کپڑوں کو لگے گی یا زیادہ سے زیادہ کھال کو لگے گی، بندہ سن لے گا، یہ جو کچھ بول رہا ہے اس سے کیا ہوگا، مذاق اڑانے لگا، میں دوا دوں گا، وہ اندر خون میں جائے گی، اثر کرے گی، یہ ابھی پڑھ کے پھونک مارے گا، کیا ہوگا۔ حضرت صاحب نے پھونک مار کے اس کی طرف منہ کیا، فرمایا خبیث، بے وقوف، نادان، شاہی ڈاکٹر کو بے وقوف کہنا،
نادان کہنا بڑی محفل میں. اس نے کہا دیکھو اس فقیر کو, دیکھو ایک دم یہ غصے سے لال پیلا ہو گیا, اس فقیر کو دیکھو. فرمایا میں نے 2 ہلکے لفظ کہے ہیں, سر سے پاؤں تک آگ لگ گئی ہے تجھے, جب میں اچھے لفظ کہوں گا کتنا اثر ہوگا. میں نے ہلکے لفظ کہے ہیں تو تیرا یہ حال ہو گیا ہے, جب میں اچھے لفظ کہوں گا کتنا. آپ خود تجربہ کر لو, کوئی تعریف کرے خوشی ہوتی ہے یا نہیں, کوئی برائی کرے تو غصہ آتا ہے یا نہیں, لفظوں کا اثر پتا چلا یا نہیں, تو جب کوئی اللہ کا نام لے گا تو کتنا اثر ہوگا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو مریدوں نے کہا, کسی مرید نے کہ حضرت کسی جانور کو ولی بنا کر دکھائیں تو. مرید کی سوچ آ گئی. حضرت صاحب اس وقت خطاب فرما رہے تھے ایک بلی. بلی جانتے ہیں؟ نہیں جانتے؟ اچھا مہربانی. بلی آ گئی ایک, حضرت کی تقریر سن کر بلی کو حال چڑھ گیا, لوٹنے لگی, اچھل اچھل کے لوٹ رہی ہے. لوگ حیران کہ اس کو کیا ہو گیا. حضرت صاحب کا خطاب ختم ہوا, اس کا جوش تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا. وہ بلی اب وہاں سے جاتی نہیں, آ کے حضرت کے قدم چومے اس نے. حضرت کا طواف کر رہی ہے, وہی پڑی رہتی ہے, کہیں اور جاتی. جب بھی حضرت خطاب فرماتے ہیں آگے آ کے بیٹھ جاتی ہے اور دھیان لگا کے سنتی ہے جیسے باقاعدہ اس کو سمجھ آ رہا ہو. دوسری بلیاں, دوسرے جانور اس کا ادب کرنے لگ گئے, کیونکہ مرید نے کیا کہا تھا, کسی ولی کو بنا کے, جانور کو ولی بنا کے دکھائیں تو مانیں گے. اور وہ دیکھ رہے ہیں بلی پہ اثر ہو گیا. حالانکہ مرید نے دل میں سوچا حضرت صاحب کر کے دکھا رہے ہیں. حضرت کے وہاں پورا نگرانی کرتی تھی, کوئی غلط کام ہوتا وہ فوراً شور مچانے لگ جاتی. حضرت صاحب فوراً بتا دیتے یہ کیا کہہ رہی ہے. اس کی 2 کرامتیں لکھی ہیں کتاب میں, سناتا ہوں. اس بلی کا کام یہ باورچی کو آ کر اشارے سے سمجھا دیتی تھی لنگر کتنے آدمیوں کا پکا, کتنے آئیں گے. سن رہے ہیں؟ سن رہے ہیں؟ بلی کو گنتی آتی ہے, وہ بتا دیتی آ کے اشارے سے کہ 100 کا پکا, 50 کا پکا, 200 کا پکا. ایک دن اس نے آدمیوں کی تعداد آ کے باورچی کو سمجھائی. باورچی نے کھانا پکایا, بندہ ایک زیادہ ہو گیا. کتنا بندہ زیادہ؟ صرف ایک. کرامت سنیں کس کو کہتے ہیں, ایک بندہ زیادہ ہو گیا. جب وہ بندہ زیادہ ہوا تو اب اس کے لیے کھانا نہیں. لوگ کہنے لگے آج بلی سے غلطی ہو گئی ہے, آج اس نے صحیح تعداد بتائی. بلی نے اسی وقت جب یہ جملہ سنا ان سارے کھانے والوں کے ایک ایک کے پاس جا رہی ہے, ہر ایک کو سونگ رہی ہے, 1 2 3 4, ایک ایک کو سونگ رہی ہے. ایک آدمی کے پاس جا کے اس نے منہ دیا, اس کو سونگ کر پہچان لیا اور اس کے پاس گندگی کر دی. لوگوں نے اس کو پکڑ لیا, اٹھ کون ہے تو؟ اس نے کہا جی میں ہندو ہوں, میں ہندو ہوں, آ کے بس کھانے میں بیٹھ گیا تھا, میں اللہ کو مانتا نہیں, پھر بعد میں نے ہندو تھا, اب میں دیریا ہو گیا ہوں, اس نے مجھے پہچان لیا, میں آج توبہ کرتا ہوں. جس کی بلی اتنا جانتی ہے وہ ولی کتنا جانتا ہوگا. دوسری کرامت جو اس بلی کی اس کتاب میں موجود ہے وہ یہ کہ وہ باورچی کھانا پکانے میں لگا ہوا تھا, ادھر ادھر ہو گیا, ادھر ایک کالا سانپ دیگ میں گر گیا, کسی نے دیکھا نہیں. بلی آئی اس باورچی کے پاس, اس کو اشارہ کر رہی ہے, سمجھا رہی ہے, مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کھانا. وہ پریشان کہ یہ کھانا اگر لوگوں نے کھا لیا زہر کا اثر ہے, لوگوں پر ہو جائے گا معاملہ, بدنامی ہوگی خانقاہ کی. بلی سمجھانا چاہ رہی ہے, باورچی سمجھا نہیں بلکہ اس کو بار بار کہتا رہا ذرا کھانا تیار ہونے دے, تیرا کھانا دیتا ہوں. وہ سمجھا کہ یہ مانگ رہی ہے. بلی نے جب دیکھا کہ نہیں سن رہی ہے تو اس نے جست لگائی اور خود دیگ میں چلی گئی, اپنی جان دے کر مریدوں کو بچا لیا. کیونکہ جب وہ گئی تو وہ مر گئی, اب وہ کھانا سارا الٹا گیا تو سانپ نظر آیا. اس دن سے لوگوں نے پہچانا, حضرت صاحب کو خبر کی یہ واقعہ ہوا ہے. حضرت صاحب نے فرمایا اس کو ایسے نہ پھینک دینا, اس کی قبر بناؤ. اس کی باقاعدہ قبر بنائی, اور جن کے پاس رہنے والے جانوروں کو اتنا کمال مل جائے, اندازہ کرو وہ خود صاحب عرس کتنے کمال والے ہوں گے.
اثر کرتے ہیں یا نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں؟ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر، اور قرآن کا ترجمہ کیا ہے آپ نے فارسی میں، آپ سے منسوب ہے، وہ موجود ہے، میں نے اس کی صرف چند آیتیں پڑھی ہیں، حیران رہ گیا ہوں، صرف ایک آیت کا ترجمہ سنیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ذرا اونچی، کون ڈرتا ہے؟ جو گناہ کرتا ہے۔ گناہ کرنے والا ڈرتا ہے کہ میرا گناہ میرے سامنے نہ آ جائے۔ حضرت نے یہ تفسیر لکھی ہے، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کا معنی اتقوا اللہ کا یہ نہیں کہ گناہ کرو تو ڈرو، بلکہ فرماتے ہیں گناہ نہ کرو پھر بھی اللہ سے ڈرو، کیونکہ وہ بے نیاز ہے، پتہ نہیں اس کو کون سی بات پسند آئے کون سی ناپسند ہو جائے۔ گناہ نہ کرو پھر بھی اللہ سے ذرا اونچی ڈرو۔ کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے ان بزرگوں کا۔ تو ہم نے جان لیا کہ اللہ والے اللہ کی عطا سے جو مقام، جو شان، جو درجہ رکھتے ہیں وہ ہر ایک کا۔ یہ بات مجھے آپ کو پھر کہنی پڑے گی، اس کے بعد آیت کا ترجمہ کر کے گفتگو سمیٹتا ہوں۔ توجہ، میری بات سنیں، دھیان سے سنیں۔ ہم لوگ سائنس اور عقل کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات بتا دوں، آپ کے گھر میں ریڈیو ہے؟ اگر نہیں ہے دیکھا تو ہوگا، آپ تو یوں ڈر گئے جیسے میں لائسنس پوچھ لوں گا یا یہ پوچھ لوں گا کہ کیا کیا سنتے ہیں، بہرحال ریڈیو ہوگا۔ یہ ریڈیو کوئی نبی ہے؟ بولنے پہ ٹیکس ہے؟ آواز لگا دیں گے نقصان ہو جائے گا؟ کوئی صحابی ہے؟ یہ ولی ہے؟ مسلمان ہے؟ مرد عورت ہے؟ جانور ہے؟ کچھ بھی ان میں سے کچھ بھی ایک ڈبہ ہے، پلاسٹک کا، میٹل کا، لکڑی کا بنا ہوا، اندر اس میں پلاسٹک کے دو چار ٹکڑے ہیں، کاپر کی، تانبے کی تاریں ہیں، تھوڑی سی ٹانکا لگا کے جوڑا ہوا ہے، سامنے ایک پٹی ہے، دھاگا باندھ کے اس میں ایک وہ جناب ٹیوننگ کے لیے دی ہوئی ہے، باکس تیار ہو گیا جس کا نام ہے ریڈیو۔ آپ اس میں ڈالتے ہیں بیٹری سیل، کون سا؟ بیٹری سیل، چھوٹا بڑا جو بھی ہو، آپ نے اس میں وہ ڈال دیا۔ کتنے کا آتا ہے بیٹری سیل؟ اچھا، ہر ایک کو الگ الگ دکان سے ملتا ہے، ایک ریٹ نہیں ہے، کوئی بات نہیں۔ ڈال دیا آپ نے جی، الادین کا ہو، ایور ریڈی کا ہو، جس کا بھی ہو، میں کسی کمپنی کا ایجنٹ نہیں اس لیے مشہوری نہیں کر رہا۔ ڈالا آپ نے، ایک یا دو سیل ڈال دیے۔ کراچی بیٹھے بیٹھے بی بی سی سنتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، بی بی سی بڑی بکواس ہوتی ہے نا، بی بڑی بکواس، سی سے آپ سنتے ہیں؟ چلے آپ لگا رہے ہیں کراچی سے بی بی سی سن رہے ہیں، وہ بی بی سی والے کراچی سن۔ ویسے آپ دیکھیں تو 8 گھنٹے لگتے ہیں، اگر جہاز، ہوائی جہاز سیدھا جائے کراچی سے لندن 8 گھنٹے میں آپ پہنچیں، 7.5 8 گھنٹے لگتے ہیں۔